بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ احساس کتنا خوبصورت ہے نا، کتنا خوشکن ہے جب آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ فاطمہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے بول رہی تھی اور دیان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب کی بار جب فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور دیان کو خود کو یوں دیکھتے ہوئے پایا تو شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اب نظریں کیوں چرا رہی ہو مجھ سے؟ میری آنکھوں میں دیکھو، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ جب محبوب محبت کا اظہار کرتا ہے تب انسان کو کیسا لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں صاف شرارت بول رہی تھی۔ وہ محض فاطمہ کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کتنی شرمیلی ہے، وہ کبھی خواب میں بھی ایسا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اب میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کریں اور اب جلدی سے چلیں، دیر ہو رہی ہے، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بیگ اٹھائے ہوئے بولی تو دیان کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ محبت بھی کرتی ہو، ڈرتی بھی ہو، جبکہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، پھر مجھ سے کیسی جھجک؟ تمہیں میں نے کہا تھا تم اپنی اماں کو بتا دو کہ وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیں۔ فاطمہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی تھی۔ جب وقت آئے گا تو میں اماں سے بات کر لوں گی، اور ابھی تک تو آپ نے اپنے گھر میں بات تک نہیں کی۔ آپ کے گھر میں میرے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اماں سے پہلے بات کر لوں۔ وہ لہجے میں کچھ خفگی سمو کر بولی تھی۔ اسے دیان پر غصہ تھا کہ ابھی تک وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا کیوں نہیں پایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دیان اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ آج کل کے لڑکوں کی طرح فلرٹ نہیں جو اس کے ساتھ ٹائم پاس کر کے اسے چھوڑ دے۔ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ ان دونوں کی ملاقات آج سے 1 سال پہلے ہوئی تھی، اور یہ ایک اتفاقی ملاقات تھی جو محبت میں بدل گئی تھی۔ اس دن جب وہ روڈ کراس کرتے ہوئے ڈر رہی تھی، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساری سہیلیاں چلی گئی تھی، آج اس کا پریکٹیکل تھا، تب بھی اسے چھٹی لیٹ ہوئی تھی، جبکہ اس کے محلے کی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں۔ اس وقت وہ ڈرتے ہوئے روڈ کراس کر ہی رہی تھی جب اسے اپنے سامنے سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ اب وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہیں پر کھڑے ہو کر چلانے لگی تھی۔ گاڑی کے سامنے وہ یکدم آئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو قابو کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ فاطمہ کو بچا نہیں پایا تھا۔ فاطمہ زمین پر گر گئی تھی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا تو فاطمہ اپنا گھٹنا پکڑ کر رو رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں سوار کر کے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ فاطمہ مسلسل نانا کر رہی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، چھوڑ دو مجھے، جہاں جانا ہوگا اپنی اماں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس کی ایک ہی تکرار سن سن کر دیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ یہیں قریب ہی ہاسپٹل ہے، بس تھوڑی دیر میں ہم فری ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، ورنہ مجھے آپ کی پریشانی رہے گی۔ اسے اس معصوم سی لڑکی سے نہ جانے کیوں ہمدردی ہو رہی تھی۔ پھر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ معمولی چوٹیں آئی ہیں، 1-2 دن ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، تو فاطمہ یہ سن کر پرسکون ہو گئی تھی، اور اس آدمی کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ واپسی پر اس نے فاطمہ کو اپنا کارڈ دیا، کہنے لگا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کر لینا۔ اور فاطمہ نے اسے کیوں کال کرنی تھی؟ وہ یہ کارڈ کہیں پھینک کر بھول بھال گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ لڑکا نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بہت ہینڈسم تھا، لباس سے، چہرے مورے سے بھی بہت دولت مند معلوم ہو رہا تھا، مگر فاطمہ کو اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لڑکوں سے دوستی کرتی، ان سے فوائد حاصل کرتی تھی۔ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر دیان کے لیے اسے نظر انداز کرنا، بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کا معصوم چہرہ، آنسو سے بڑی ہوئی آنکھیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور پھر وہ روزانہ ہی اس کے کالج کے باہر کھڑا رہنے لگا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر کسی طرح سے اس کا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ گھر میں ایک ہی موبائل تھا جو اس کے اور اماں کے مشترکہ استعمال میں تھا۔ اس کے کالج میں آنے کے بعد اماں ہی کے پاس موبائل ہوتا تھا، اور جب وہ گھر جاتی تو وہ تب اٹھاتی تھی، موبائل پہ گیم کھیلتی۔ اس وقت بھی وہ گیم کھیل رہی تھی جب ایک اجنبی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی تو وہ دیان کی کال تھی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اپنے مدعے پر آ گیا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہیں جب سے دیکھا ہے پاگل ہو چکا ہوں، تمہارے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ یہ سن کر گھبرا گئی تھی، کہنے لگی کہ دوبارہ مجھے کال مت کرنا، اگر اماں نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔
ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے نہ صرف نمبر بلاک کر دیا بلکہ فون ہی آف کر دیا۔ دیان نے اپنے دوسرے نمبر سے اسے کال کی، مگر نمبر بند دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ معصوم تھی، ورنہ ہوتی کوئی اس کی جگہ پہ کوئی تیز ترار تو اتنی امیر لڑکے کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اسی سے پاگل ہو جاتی۔ مگر فاطمہ ایسی نہیں تھی، اور یہی چیز اسے دیان کی نظروں میں معتبر بنا گئی تھی۔ اب وہ نہ صرف اس کی کالج کے باہر کھڑا ہوتا بلکہ بار بار اسے کال میسج بھی کرتا۔ فاطمہ بے شک پابندیوں میں پلی بڑھی تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی، نرم دل کی مالک تھی۔ ماں کی محبت کے علاوہ اس نے کبھی کوئی زندگی میں محبت نہیں دیکھی تھی۔ اب جب اس پاگل پن کی حد تک چاہنے والے لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی خود کو اسے چاہنے سے روک نہیں پائی تھی، اور پھر وہ اس کی محبت میں بری طرح سے پاگل ہو گئی تھی، اتنی کہ وہ سگی ماں کو دھوکہ دینے لگی۔ گھر سے کالج جانے کا کہتی، مگر اکثر دیان کے ساتھ گھومتی پھرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی اور چھٹی ٹائم واپس آ جاتی۔ وہ پابندیوں میں پلنے بڑھنے والی لڑکی نہ جانے کب سے اتنی آزاد خیال ہو گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہوتی ہے، زور آور، جو کسی بھی انسان کو گھائل کر دیتی ہے، اسے مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اماں کو دیان کے بارے میں نہیں بتا پائی تھی۔ آج دیان نے اسے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگا کہ جلدی میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر میں لے جاؤں گا، تمہارے بغیر رہنا اب ممکن نہیں رہا۔ اس سے ملاقات کر کے آئی تو بہت سرشار تھی، بہت مسرور، اور دیان بھی مسرور سا۔ اپنے گھر میں جب داخل ہوا تو گھر میں نہایت ہی سنجیدہ سے صورتحال چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت بابا گھر پر ہی تھے اور ماما بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اپنے بابا کو غیر متوقع طور پر گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، دونوں ہی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ اس کی ماں کی آنکھیں ایسی تھی جیسے روتی روتی رہی ہو۔ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ زبیر شاہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے چچا تبریز شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ صبح سے ہم لوگ وہاں پر تھے، تمہیں صبح سے کال کر رہے تھے مگر تم نے ایک بار بھی کال نہیں اٹھائی۔ اگر ماں باپ مسلسل کال کرے تو بندہ ایک بار کال اٹھا کر بات کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، مگر تم تو جیسے کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب کی بار دیان شرمندہ ہو گیا تھا۔ ہوا کیا چچا کو؟ اب ٹھیک ہے، وہ اٹیک ہوا تھا انہیں، صبح سے ہم سب وہیں پہ تھے، اب جب ہوش میں آئے تو اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے ہیں۔ دیان سوچ رہا تھا کہ آج وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے امی ابو کو بتائے گا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج تو اس نے فاطمہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتا دے گا اور انہیں راضی کر لے گا کہ وہ فاطمہ کے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ اپنی بات کرتا، زبیر شاہ کا نمبر پھر سے بجنے لگا۔ اب جب انہوں نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تو ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے پھیل کے، کیا ہوا ہے بھائی صاحب کو؟ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھے، تبھی تو ہم گھر آئے تھے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ کیا اتنی زیادہ طبیعت بگڑ گئی ان کی؟ اچھا ہم لوگ آ رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے بابا؟ دیان شاہ نے بےتابی سے پوچھا۔ زبیر شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا، کہنے لگا کہ تمہارے چچا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جلد سے جلد ان کے پاس پہنچوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر ہو جائے۔ دیان کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور پھر رمانہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ وہ لوگ جب اسپتال میں پہنچے تو تبریز شاہ کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کے پاس مناہل اور سارا دونوں ہی موجود تھی۔ مناہل رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر دیان کو ہمدردی ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی تھی مناہل۔ جب دیان اسے اٹھا کر گھر سے باہر لے کر جاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، اس کے چاکلیٹس لے کر آتا، اپنی یہ چھوٹی سی کزن اسے بہت عزیز تھی۔ ابھی وہ مناہل کو خود کے ساتھ لگا کر تسلی دینے لگا۔ فکر مت کرو مناہل، چچا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا، اور تبریز شاہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ دیان میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ اب وہ زبیر شاہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زبیر شاہ کہنے لگے کہ فکر کیوں کرتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔ اور مناہل کی فکر کس بات کی؟ ہم سب یہاں پر موجود ہیں، مناہل کے ساتھ ہیں، مناہل ہماری بیٹی ہے،
تبریز شاہ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جاؤ تاکہ میں سکون سے مر تو سکوں، یہ سوچ کر کہ میری بیٹی محفوظ ہے۔ دیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چچا سائیں کیا کہہ رہے ہیں، مگر زبیر شاہ خوب سمجھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ فکر مت کرو، مناہل میری بیٹی ہے اور میں آج اور ابھی اس کا دیان کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ یہ سن کر دیان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک خوفزدہ سی نظر مناہل کی طرف ڈالی جو ایک 10 سال کی بچی تھی، ڈری سہمی اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی۔ دوسری نظر اس نے تبریز شاہ کی طرف دیکھا۔ اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی کے بارے میں وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے تھے؟ رومانہ بھی دیان کی طرح ہکا بکا کھڑی تھی۔ یہ ساری صورتحال ان کے لیے بھی اجنبی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو کب سے سارا کو دیان کے لیے سوچے بیٹھی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کب دیان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو تو وہ سارا کے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ دیان کی ابھی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے آفس میں کام کرنے کی بات کی جاتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی آپ لوگ مجھے ذمہ داریوں میں کیوں ڈال رہے ہیں، ساری زندگی یہ کام ہی کرنے ہیں۔ ایسے میں وہ دونوں خاموش ہو جاتے۔ رومانہ اسے چھیڑتے ہوئے کہتی کہ اب تم شادی کے بعد ہی سدھرو گے، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جلد سے جلد شادی کر دینی ہوگی، تمہاری دلہن آئے گی تو وہ تمہیں خود ہی ذمہ دار بنا لے گی۔ اور دیان ان کی بات پر مسکرا دیا کرتا تھا۔ ایسے میں فاطمہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم کر جاتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں اس گھر میں دیکھنا تو اس کی اولین خواہش میں سے ایک تھا، اور اب جب تبریز شاہ نے مناہل کی شادی کی تو وہ دنگ رہ گیا تھا۔ مناہل تو 10 سال کی بچی تھی، دیان تو اسے اٹھا کر جھولا جھلاتا تھا، اسے بالکل چھوٹی بچیوں جیسے ٹریٹ کرتا تھا۔ اب اتنی بچی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اور مناہل وہ تو ان ساری چیزوں سے ابھی تک انجان تھی۔ ویسے ہی ہوا تھا جیسا انہیں خدشہ تھا۔ دیان غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور زبیر شاہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو تب انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا طریقہ ہے یہ دیان؟ تمہارے چچا کی طبیعت اتنی خراب ہے اور جب 2 بڑے لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو یوں کاٹ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں؟ کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ دیان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ چچا نے کیا بات کی اور آپ بھی ان کی بات پر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو تم نے اپنے چچا کی حالت نہیں دیکھی کیا؟ موت سے لڑ رہے ہیں وہ، اور اس حالت میں جب وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اسے اپنی بیٹی کی ٹینشن ہے، تو میں اسے کیا کہوں؟ کیا اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش نہ کروں؟ دیان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مگر بابا، پریشانی دور کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹی سی بچی کا نکاح کرنے کی بات کریں، وہ بھی میرے جیسے انسان کے ساتھ جو اس سے عمر میں 15 سال بڑا ہے؟ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ دیان، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ہوش میں آؤ۔ مناہل بھائی صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے، ساری جائیداد کی تنہا وارث ہے، اور ان کے بعد وہی تو اس جائیداد کی مالک ہے۔ سوچو اس کی شادی کرنے کی صورت میں وہ ساری جائیداد بھی تمہیں مل جانی ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جانا ہے، جبکہ تم یہ بے وقوفی والا فیصلہ کر رہے ہو۔ تنہا اتنی جائیداد کا وارث بن جاؤ گے، تم مالک ہوگے ہر چیز کے، اس سے زیادہ کیا چاہیے تمہیں؟ دیان کو اپنے باپ کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی ہمدردی اور محبت میں بول رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی اس بچی کے ساتھ شادی کرنے کی بات کریں، مگر وہ محبت میں نہیں بلکہ دولت کے لالچ میں آ کر یہ سب کہہ رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ شادی، بالکل بچی ہے، وہ چھوٹی ہے، نا سمجھ ہے، اور ابھی اس کے کھیلنے کے دن ہے۔ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ کیا سوچے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا اس کے ساتھ یہ سب زیادتی کی؟ زبیر شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شادی سے انکار کر رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے مطلب یہی نکلتا ہے۔ جی بابا، میں شادی سے انکار کر رہا ہوں، میں مناہل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور نہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ دیان تو انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے قریب آیا تو انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہی رک جاؤ دیان، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے قریب آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر تم میرے فیصلے پر سر جھکا دو، مناہل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ جیسا ہی تھا، ضدی اور خود سر۔ جب ایک بات پر فیصلہ کر لیتا تو اپنے فیصلے سے واپس نہیں ہٹتا تھا۔
اب وہاں سے مڑنے لگا تھا جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا تو رومانہ کھڑی تھی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ کیا کر رہے ہو دیان؟ کیوں ایک ضد پر اڑ گئے ہو؟ جیسا تمہارے بابا کہہ رہے ہیں ویسا کر لو۔ اور یہ بات کہتے ہوئے وہ خود بھی خون کے آنسو رو رہی تھی، کیونکہ ان کا دل بھی کسی صورت بھی اس فیصلے کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ مما آپ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ دیان خاموشی سے سر جھکا کر ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ ماں نے کچھ اس انداز میں نظروں سے التجا کی تھی کہ ان کی بات کو نہیں ٹال سکا تھا، اور یہ بات اسے بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ابھی وہ مناہل کے ساتھ نکاح کر لے گا اور بعد میں وہ مناہل کو چھوڑ دے گا اور اپنی مرضی سے فاطمہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ تب تک بابا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے نکاح کر لیا تھا، اور اگلے دن تبریز شاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر ہر آنکھ ہی اشک بار تھی۔ مناہل اور اس کی ماں کی طبیعت رو رو کر بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ دیان بھی وقتی طور پر اپنے چاچا کے غم کی وجہ سے گزرنے والے حادثے کو بھول چکا تھا۔ اسے رومانہ بیگم نے یہی تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ ابھی تمہارے ابو اپنے بھائی کی وجہ سے جذباتی ہو رہے ہیں، جب ان کا جذباتی پن ختم ہوگا تو انہیں بھی احساس ہو جائے گا یہ فیصلہ غلط ہے۔ رومانہ بیگم بھی یہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کا فیصلہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ اپنے شوہر کی لالچی طبیعت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ مناہل کی فطری محبت میں نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی وجہ سے دیان کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے، اور اب وہ کبھی بھی اپنے فیصلے سے روگردانی نہیں کریں گے۔ کافی سارے دن بیتتے چلے گئے تھے۔ اب جب تبریز شاہ کا 40واں ہو گیا تو انہوں نے اپنے باورچ سے کہا کہ وہ اب ان کے گھر میں ہی رہے اور عدت کے باقی دن ان کے گھر میں ہی پورے کریں، اور اس گھر سے جانا نہیں چاہتی۔ کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہیں پر رہ سکتی ہوں، ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ گھر میں نوکر چاکر ہیں جو وفادار ہیں، مگر زبیر شاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بہو کو اور اپنی باورچ کو اس گھر میں اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ میرے گھر میں چلنا پڑے گا، اور ویسے بھی دیان اور مناہل کے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم گزرے تو ہم ان دونوں کی باقاعدہ تقریب منعقد کریں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ بن گیا ہے۔ تب جمیلہ بیگم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عدت اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہیں، اس کے بعد ہی وہ دیان ولا میں آئیں گی۔ زبیر شاہ نے ان کی یہ بات مان لی تھی، کیوں بھی سب کچھ تو ان کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ ان کی باورچ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور رہی مناہل، وہ تو کل کی بچی تھی، وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی، اور اب اپنے بھائی کا کاروبار بھی وہی سنبھالنے لگی تھی، اور سارا دن اور آدھی رات تک وہ 2+4 کرنے کے چکر میں رہتے، اپنی دولت کو بڑھانے کے نت نئے طریقے پر غور کرتے رہتے۔ وہ بہت خوش تھے کہ ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہیں اپنے بھائی کی موت کا غم کم تھا اور اس کی جائیداد مل جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ دیان اپنے باپ کی اصلیت کو دیکھ کر برہم ہو رہا تھا۔ جب بھی اپنی ماں سے بات کرتا تو وہ اسے کہتی کہ اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرو، وہ جیسے بھی ہیں تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہارے لیے ہی تو یہ سب کر رہے ہیں۔ فاطمہ بھی اب دیان کو اس چیز پر اکسانے لگی تھی کہ وہ اپنے گھر بات کرے۔ دیان نے ابھی تک تو اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ میرے چاچو کا انتقال ہوا ہے، ابھی گھر میں پرسہ دینے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ گھر کی صورتحال بہت گمبھیر ہے، ایسے میں اپنے گھر والوں سے اپنی شادی کی بات کیسے کر سکتا ہوں، اور یہ بات فاطمہ بہت اچھے سے جانتی تھی، تبھی تو وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی کہ جو دیان کے بغیر رہنے پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جب تک وہ اس سے بات نہ کر لیتی اسے چین نہیں آتا تھا، اور وہ اپنے جذبات سے بہت پریشان تھی۔ سوچ کر دہل جاتی تھی کہ اگر کل کو دیان اسے نہ ملا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کے بغیر جی پائے گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ انہی دنوں اس کی خالہ اسی شہر میں آ کر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ ایک دور دراز قصبے میں رہتی تھی۔ ان کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے وہ، مگر کئی سالوں سے وہ اسی قصبے میں مقیم تھے۔ اور پھر جب ان کا بیٹا پڑھنے کے لیے شہر میں آیا تو ہاسٹل میں رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھار وہ فاطمہ لوگوں کے گھر آتا، ایک بھرپور دن گزارتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ گو کہ فاطمہ نے ان کی نظروں سے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر فاطمہ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی، کیونکہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور عجیب جاہلانہ رسم و رواج ان کے گھر کے لوگوں کی شخصیت میں رچی ہوئی تھی۔ وہ تو ان کے ماحول کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا جاتی۔ جب بھی وہاں پر جاتی تو واپسی پر کانوں کو ہاتھ لگاتی، کہتی کہ میری بہن کی ہمت ہے جو ایسے جاہل لوگوں میں رہ رہی ہے۔ اس وقت امی ابو نے محض پیسہ دیکھا اور اسے ان جاہلوں میں بیاہ دیا۔
اب بھگتنا تو میری بہن کو پڑ رہا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر فاطمہ کو یقین تھا کہ اگر خالہ نے کبھی اس کے لیے دستے سوال دراز کیا تو بھی امی کبھی بھی اس کا رشتہ وہاں پر نہیں کرے گی۔ اور اب جب خالہ شہر میں آ کر شفٹ ہو گئی اور ان کے گھر کے قریب یہ گھر خرید لیا تو فاطمہ کے دل میں کچھ کھٹک گیا تھا۔ خالہ ہر دوسرے تیسرے دن آتی، اسے پیار جتاتی اور کہتی کہ یہ تو میری بیٹی ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، بچپن سے ہی مجھے بہت پیاری ہے۔ فاطمہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ خالہ کا اب یہاں پر آ کر شفٹ ہو جانا، ہر دوسرے تیسرے دن گھر آنا، آخر یہ سب کیا معنی رکھتا تھا؟ اس دن خالہ کہنے لگی کہ اب ثاقب آفس میں نوکری کرنے لگا ہے اور گاؤں میں زمینداری تو اپنی جگہ پر موجود ہے، گاؤں میں بہت سارے ملازم ہیں اور ان کے بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، مگر ثاقب کا کہنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شہر والے گھر میں رہیں گے کیونکہ وہ روز گاؤں میں نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی شادی تو ثاقب نے شہر میں ہی کرنی ہے۔ صاف کہتا ہے کہ گاؤں میں کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اسے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے فاطمہ کو بڑے پیار سے دیکھتی، اور پھر ایک دن اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ خالہ کے یہاں پہ چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہہ ہی دیا کہ وہ فاطمہ کو ثاقب کے لیے مانگنا چاہتی ہیں۔ کہنے لگی کہ بڑی خوش قسمت ہو، اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے، اتنی زمین جائیداد ہے، جاب بھی بہت اچھی ہے، اپنا گھر گاڑی سب کچھ ہے، اور رہو گی بھی میرے قریب۔ وہ خوش دلی سے ایسا بتا رہی تھی جبکہ فاطمہ حیرت سے منہ کھولے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امی کل تک تو آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی، انہیں پینڈو نہ جانے کیا کچھ کہتی تھی، اور اب مجھے اسی خاندان میں بیانا چاہتی ہیں، اب کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے گہری سانس لی، کہنے لگی کہ میں تمہیں گاؤں میں نہیں بیانا چاہتی تھی کیونکہ گاؤں میں عورت بالکل اپنے آپ سے غافل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اب چونکہ ان لوگوں نے شہر میں گھر لے لیا ہے، یہاں پر نوکر چاکر بھی ہو گئے ہیں اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو فاطمہ اپنا سر تھام لیا تھا، اسے اپنی ماں کے تیور سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب کسی صورت بھی اس رشتے سے نہیں ٹلے گی۔ دوسری طرف دیان بھی نہ جانے کہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، شادی کے نام پر وہ کنی کو ترا جاتا، کہنے لگتا کہ جلدی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، جلدی انہیں لے کر آئے گا، مگر وہ دن کب آئے گا وہ اس بارے میں نہیں بتاتا تھا۔ فاطمہ بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی، اسے دیان کے تیور ٹھیک نہیں لگنے لگے تھے۔ دوسری طرف دیان بھی بار بار فاطمہ کے تقاضے سے پریشان ہو گیا تھا، اور پھر اس دن رومانہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ جلدی آپ میری اس رشتے سے جان چھڑوا دیں گی، اور اب انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ کبھی بھی اس چیز کے لیے نہیں مانے گا، تم بھول جاؤ اس لڑکی کو جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اب زبیر شاہ نے دیان کو بتائے بغیر ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کر دی تھی جس میں اعلانیہ طور پر سب لوگوں کو بتایا تھا کہ دیان کا مناہل کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں ان دونوں کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ اس وقت وہاں پہ کچھ میڈیا والے بھی تھے جنہوں نے اس خبر کو سرخی بنا کر اخبار کی زینت بنا دیا تھا۔ وہ سب اپنی ریٹنگ کے چکروں میں نیوز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے کہ 25 سالہ لڑکے کا 10 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، وہ بھی محض جائیداد کی وجہ سے۔ زبیر شاہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، وہ تو خوش تھے کہ جو وہ چاہتے تھے انہیں مل گیا تھا۔ اور فاطمہ نے بھی جب یہ خبر سنی تو وہ بھی بالکل بے یقین ہو کر رہ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دیان ایسا کرے گا، دولت کی لالچ میں آ کر ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کر لے گا۔ اور جب اس نے دیان سے یہ بات کی تو کہنے لگا کہ یہ سچ ہے، اگر تم میرے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میرے ماں باپ تمہیں کبھی بھی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر جائیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں نے نہ تمہیں دھوکہ دیا ہے اور نہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہوں، نہ ہی کسی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں، جو بات تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور فاطمہ اتنی بھی اس کی محبت میں پاگل نہیں تھی کہ اپنی ماں کو چھوڑ دیتی، اس بدنامی کو مول لے لیتی، اور اگر کل کو اس سے شادی کر کے اسے بعد میں چھوڑ دیتا تب اس کے پاس کون سا راستہ باقی رہ جانا تھا۔ وہ اپنی محبت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ دیان نے اسے کتنا یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور اس نے بھی وہی کیا تھا جو اس جیسے مرد کرتے تھے۔ یہ سب فاطمہ کو برداشت کرنا موت کے برابر لگ رہا تھا، اس نے نمبر بھی بلاک کر دیا تھا اور وہ کبھی مر کر بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بے وفا سمجھ رہی تھی کہ وہ خود اسے اپنی نظریں پھیر گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فون بند کرنے کے بعد دھیان خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ جان کر کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، اسے اپنی اور اپنی ماں کی عزت سب سے بڑھ کر عزیز تھی،
اور ایسا کہنے پہ وہ دیان کو بھول سکتی تھی، اس سے نفرت کر سکتی تھی، وگرنہ دوسری صورت میں وہ پاگل ساری زندگی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اگر وہ اسے اپنی مجبوری بتاتا تو وہ کہتی کہ میں قیامت تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، اور یہی تو دیان نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی شروع کر دے، اور اس نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا یہاں سے دور جانے کا۔ جب اس کے ماں باپ کو اس کے جذبات کی قدر نہیں تھی، اس کی پرواہ نہیں تھی، تو وہ بھی یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ اپنی ماں سے جب اپنے فیصلوں کو آگاہ کیا تو وہ رونے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے دیان، تم ہم سے اتنا دور نہیں جا سکتے۔ کیوں کر رہے ہو یہ فیصلہ؟ کسے سزا دے رہے ہو؟ تمہارے باپ نے جو فیصلہ کیا اس کی سزا مجھے مت دو، میں تمہیں بغیر دیکھے مر جاؤں گی، ترس جاؤں گی میں تمہارے لیے، تم کسے سزا دے رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے دور جانا ہے، مجھے کسی سے بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ حقیقت بہت تلخ ہے، اسے قبول کرنے میں مجھے بہت وقت لگے گا، اور اگر میں یہاں پر رہوں گا تو میں کبھی بھی فاطمہ کو بھول نہیں پاؤں گا۔ مجھے یہاں سے دور جانے دے۔ جب سے یہ حادثہ ہوا تھا تب سے ایک بار بھی اس نے مناہل کی شکل نہیں دیکھی تھی، نہ جانے کہ اسے مناہل سے ہی چڑ ہو گئی تھی، حالانکہ اس بچی کا اس میں کیا قصور تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے پاس آتی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ اسے بری طرح جھٹک دیتا۔ اس کے رویے سے مناہل کی ماں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھا، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اور ایسے میں وہ کبھی مناہل کو قبول نہیں کر پائے گا۔ وہ اپنی بچی کے مستقبل کے حوالے سے ڈر گئی تھی۔ جب رومانہ سے اپنے خدشات کے اظہار کرتی تو وہ کہتی کہ فکر مت کرو، وہ آہستہ آہستہ اس رشتے کو، اس حقیقت کو قبول کر لے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، وقتی طور پر وہ ان سے ناراض ہے، مگر وہ اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر نہیں لگائے گا۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور ان کا یہ دعویٰ غلط بھی تو نہیں تھا۔ سب کے روکنے کے باوجود دیان وہاں سے امریکہ آ گیا تھا۔ زبیر شاہ نے اس سے کہا بھی کہ تم یہاں پھر سے چلے جاؤ گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، کون مجھے کام میں مدد کروائے گا؟ اتنا بوجھ آ گیا میرے سر پہ۔ دیان نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا، کہنے لگا کہ یہاں پر بہت سارے ورکر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی کام میں مدد کر سکتے ہیں، میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے ذہنی سکون کے لیے یہاں سے دور جا رہا ہوں، اور جب مجھے لگے گا کہ میری ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی ہے تب میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ کسی مصیبت کی طرح آن کھڑی ہوئی تھی، وہ سب کے روکنے کے باوجود بھی وہ امریکہ چلا گیا تھا، یہاں کی آزاد اور سرکش فضاؤں میں سانس لینے لگا تھا۔ دوبارہ سے اس نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور خود کو اس سب میں مصروف کر دیا۔ صبح وہ گھر سے نکلتا اور رات گئے تک گھر آتا تھا، اور جیسے ہی موبائل اٹھاتا تو اسے فاطمہ کی بری طرح سے یاد آنے لگتی۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے میسیجز کا انتظار کرنے لگتا، اور تب اسے یاد آتا کہ وہ تو فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ خود کو کوسنے لگتا کہ میں اتنا بزدل نہیں تھا کہ اپنی فاطمہ کے لیے سٹینڈ نہ لے سکتا۔ اگر چاہتا تو ابو کو سمجھا سکتا تھا کہ میرا مناہل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، خاندان میں اور بھی تو لڑکے تھے، اس کے ساتھ مناہل کا وقت ہونے پر رشتہ کیا جا سکتا تھا، مگر ابھی یہ سب بعد از وقت تھا۔ اگر تبریز چاچو اس وقت یہ فیصلہ نہ لیتے تو شاید آج میں بھی خوشی و خرم اپنی زندگی گزارتا ہوتا۔ 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، دن جیسے پڑ لگا کر اڑ رہے تھے۔ وہ امریکہ میں بھی جاب کرنے لگا تھا، روزانہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتا۔ وہ اسے روزانہ ایک ہی سوال پوچھتی کہ تم کب واپس آ رہے ہو، اور وہ گہری سانس لے کر رہ جاتا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب واپس جائے گا۔ واپسی کے نام پر ہی اس کی سانس سینے میں جیسے اٹکنے لگتی تھی، اور وہ خود کو کبھی اس چیز کے لیے مائل نہیں کر پا رہا تھا کہ اب تو زبیر شاہ بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ انہیں بھی اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ دھیان کے ساتھ انہیں زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو بھی تھا، دھیان کسی ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا تھا جسے پسند ہی نہیں کرتا تھا؟ اکثر وہ رومانہ بیگم سے کہتے کہ میں نے جلد بازی میں آ کر غلط فیصلہ کیا، مگر اب مجھے بتاؤ کہ اس بچی کا کیا مستقبل ہوگا؟ اگر دھیان کو میں یہ کہہ بھی دوں کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے، اس بچی کو آزاد کر دے، تو کیا یہ مناہل کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس نے بچپن سے ہی اپنے نام کے ساتھ دھیان کا نام سنا ہے، اس کے نام پر، اس کے چہرے پر کیسے گلاب کھلتے نظر آتے ہیں، یہ چیز تو تم نے بھی محسوس کی ہوگی، اور یہ سچ بھی تھا۔ مناہل اسے جی جان سے پسند کرنے لگی تھی۔ اسے ہوش سنبھالتے اس کی ماں نے بتا دیا تھا کہ اس کا دیان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اور بڑا ہونے پر اس کی شادی دیان کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ جب اس نے پہلی بار دیان کی تصویر دیکھی تو مرعوب سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ امریکہ جا کر تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا،
گو کہ اس نے کبھی بھی مناہل سے بات نہیں کی تھی۔ مناہل اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اپنی امی سے جب اس بارے میں سوال پوچھتی کہ دیان مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، اس نے کبھی مجھے کال نہیں کی، تو اسے سمجھاتی کہ وہ لا بالی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کرتا، بہت سمجھدار ہے، اسے عزت کا خیال ہے، تبھی تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ مگر دل میں ان کے بھی بہت سارے خدشات تھے۔ اگر دیان نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو کون اس بات پر یقین کرے گا کہ ان کی بیٹی بے گناہ ہے؟ اس پر تو داغ لگ جائے گا، کوئی اسے بیانے پر تیار نہیں ہوگا۔ گو کہ ان کے ہاں روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان میں طلاق جیسا لفظ بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اگر مناہل پر کم عمری میں یہ داغ لگ جاتا تو وہ کس کس کو صفائیاں دیتی۔ زبیر شاہ کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہیں دیان کو ایسے باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ رومانہ سے کہتے کہ تم اس کی ماں ہو، تم جذباتی طور پر اسے بلیک میل کر سکتی ہو کہ واپس آ جائے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ زبیر شاہ کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ جب یہ بات دیان کو معلوم ہوئی تو وہ اپنی ساری ناراضگی بلا کر واپس آ گیا تھا اور باپ کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ گیا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کا باپ بچ جائے، اسے اللہ لمبی زندگی دے۔ دراصل زبیر شاہ کے ایک پارٹنر نے ان کے ساتھ لاکھوں کا فراڈ کیا تھا اور اس ٹینشن کو وہ دل پر لے گئے تھے۔ دیان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑے گا جس نے زبیر شاہ کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ خدا کا کرم ہوا تھا، زبیر شاہ کو اللہ نے صحت دی، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل بے یقین سے ہوئے تھے۔ تم آگے ہو، وہ بے یقینی سے بولے۔ دیان نے انہیں خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ آپ نے مجھے بلانے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ زبیر شاہ مسکرا دیے، کہنے لگے کہ بس کیا کروں، تم ایسے نہیں آ رہے تھے تو مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ نکاحت کے عالم میں بھی مسکرا دیے تھے۔ جوان بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا سینہ فخر سے بلند ہو گیا تھا اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دیان کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ 2 دن وہ ہسپتال میں رہے اور 2 دن دیان ان سے الگ نہیں ہوا تھا، اور پھر جب وہ گھر آئے تو تب اس تمام عرصے میں پہلی بار اس نے مناہل کو دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی اب ایک جوان لڑکی کے روپ میں ان کے سامنے تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اور سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر دیان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو چھوٹی سی تھی وہ اب ایک حسین دوشیزہ کے روپ میں ان کے سامنے ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کی ماں شرارت سے کہنے لگی کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو دیان، یہ مناہل ہے تمہاری منکوحہ۔ اور ان کی بات پر دیان ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اپنی بے خبری پر اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ اب جب دیان یہاں پر ہمیشہ کے لیے آ گیا تھا تو راحت کے کھانے پر زبیر شاہ اسے کہنے لگے کہ تم نے کیا سوچا دیان آنے والی زندگی کے بارے میں، کب ہم تمہاری اور مناہل کی تقریب منعقد کریں؟ مناہل یہ ذکر سن کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور دیان سوالیہ نظر سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا مناہل کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور میں تمہاری اس کے ساتھ رخصتی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اب 18 سال کی ہو چکی ہے اور اب اس قابل ہے کہ وہ شادی جیسے رشتے کو نبھا سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب تمہیں بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ دیان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا اتنے دن تک جب وہ اپنوں سے دور رہا تو اسے اندازہ ہوا کہ اپنوں سے دور رہنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ سزا وہ خود کو دے رہا تھا، اپنے ماں باپ کو۔ وہ خود یہ سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ ایک ایک پل اس نے بھی اپنے ماں باپ کو یاد کیا تھا، اور اب جب واپس آ گیا تھا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ مناہل سے شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت میں مناہل کے حصے میں بدنامی آتی، اس کے اپنے ماں باپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے۔ وہ ایک وقت میں کتنے دلوں کو توڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رضامندی سے سر جھکا دیا، اور شاید کہیں دل میں مناہل کے لیے پسندیدگی کا جذبہ بھی اجاگر ہو رہا تھا، جس نے اتنی آسانی سے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ماں باپ کے باندھے کے اس بندھن کو قبول کر لیا۔ وہ خوش بھی تھا، مطمئن بھی تھا۔ زبیر صاحب اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک دن اسے کہنے لگے، تمہارے جانے کے بعد مجھے رومانہ نے بتایا تھا کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور جب مجھے بھی یہ احساس ہوا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تم جس لڑکی سے محبت کرتے تھے محض میری وجہ سے تم اسے شادی نہیں کر پائے، کیا تم اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دو گے؟ دیان کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے بابا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں فاطمہ سے انتہا کی محبت کرتا ہوں، مگر پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے نہیں بنی، شاید ہماری قسمت میں ملنا تھا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا اور ہم کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے، مگر ہم ایک دوسرے کے نصیب میں تھے۔ میرے نصیب میں مناہل کا ساتھ تھا اور مجھے مل گیا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ کیا تم فاطمہ کو بھول گئے ہو؟ وہ افسردگی سے مسکرا دیا تھا۔ پہلی محبت کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ میں خوش ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور میری زندگی بھی مکمل ہے۔
مناہل جیسی بیوی کو پا کر میں بہت خوش ہوں، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارے درمیان عمروں کا فرق نمایاں ہے، مگر مناہل اپنی عمر سے کافی سمجھدار ہے اور مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں بھی وہ اتنی سمجھداری والی باتیں کیسے کر لیتی ہے۔ تب زبیر شاہ مسکرا دیے، کہنے لگے کہ وہ اپنی ماں پر گئی، اس کی ماں بھی ایسی ہے، معاملہ فہم دور کی سوچنے والی، اور ذہانت اس نے اپنے باپ سے وراثت میں ملی ہے۔ تم جانتے نہیں کہ تمہارے چچا کتنے ذہین آدمی تھے، اس نے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی کی تعریفوں میں، اور دیان مسکرا دیا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے باپ کا دھیان اس کی طرف سے ہٹ جائے، اور جب انہیں شرمندہ دیکھتا تھا تو اس سے بہت دکھ ہوتا تھا، اور اب اس نے بھی دل سے اس رشتے کو قبول کر کے فاطمہ سے اس کی ایک ہی بار بات ہوئی تھی، جب اس نے اسے کال کر کے کہا کہ اچھا ہوا تم نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا، ورنہ مجھے اتنا اچھا ہم سفر کبھی نہ ملتا۔ اور دیان اس کی بات پر مسکرا دیا تھا، دل میں خوش بھی ہو گیا تھا کہ ابھی بھی وہ فاطمہ کے دل میں ہے، تبھی تو اس نے نمبر ڈیلیٹ کرنے کے باوجود بھی اسے یاد رکھا تھا۔ مناہل نے بھی اپنی خدمت سے، اپنی محبت سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور کہیں نہ کہیں فاطمہ کی محبت کا اثر بھی ختم ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔